بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کے پہلے مرحلے میں 5 روزہ ووٹرز کی رجسٹریشن کا عمل کل رات اختتام پذیر ہو گیا۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ لبنان اور وہاں کے برادر عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرتا رہے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 99 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,384 ہو گئی ہے۔ اور ایران کے شہروں ہرات اور لشکرگاہ میں اور ملک کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے گرد و نواح کے علاقے میں سرکاری فورسز اور طالبان کے درمیان جدید جھڑپیں ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کے پہلے مرحلے میں 5 روزہ ووٹرز کی رجسٹریشن کا عمل کل رات اختتام پذیر ہو گیا۔ واضح رہے کہ شورا کونسل کے انتخابی سسٹم کے قانون کے تحت رائے دہندگان کے ناموں کی فہرست میں نام درج ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی امیدوار بن سکتا ہے اور نہ ہی اسے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوگا۔ شورا کونسل کے الیکشنز کا یہ نیا تجربہ قطر کے نیشنل ویژن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، یعنی فیصلہ سازی میں حقیقی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے شورا کونسل کے الیکشنز میں عوام کی شرکت ضروری ہے۔ ووٹروں کی ابتدائی فہرستوں کا اعلان رواں ماہ اگست کی 8 تاریخ کو کیا جائے گا، جبکہ فائنل لسٹ یعنی حتمی فہرست 22 اگست کو جاری کی جائے گی۔ قطری شہری شورا کونسل کے 30 ممبران کا انتخاب کریں گے، جبکہ صاحب معامیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شورا کونسل کے 15 ممبران کا تقرر کریں گے۔ قطر کی انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کی سرچ اینڈ ریسکیو انٹرنیشنل ٹیم ترکی کی ریاست انطالیہ میں آگ لگنے کے واقعات کے نتیجے میں متاثرہ علاقوں میں آگ پر قابو پانے، لوگوں کو وہاں سے نکالنے اور زخمیوں کو میڈیکل ایڈ فراہم کرنے کے کاموں میں تعاون کر رہی ہے۔ لخویہ کی اس ٹیم میں لوگوں کو بچانے اور ایمبولینس سروسز فراہم کرنے والے افراد موجود ہیں، جن کے پاس تمام ضروری ساز و سامان اور وسائل موجود ہیں۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ لبنان اور وہاں کے برادر عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرتا رہے گا۔ یہ بات وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے لبنانی عوام کی مدد کے لیے منعقد کی گئی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا اہتمام اقوام متحدہ اور فرانس کی حکومت نے کیا تھا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ لبنان اور اس کے عوام کرائسس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ بین الاقوامی برادری کی مدد اور تعاون سے موجودہ حالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کانفرنس کے ذریعے آئندہ سال 2022 کے لیے لبنان کی مدد کے لیے $357 ملین کی رقم جمع کی گئی ہے۔ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اشغال نے اعلان کیا ہے کہ کارنش پر سڑک کو آج جمعے کے دن سے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس سڑک کی دونوں جانب ٹریفک کی آمد و رفت، جسے کنسٹرکشن ورک کی وجہ سے معطل کیا گیا ہے، بروز منگل 10 اگست کو بحال ہو جائے گی۔ کارنش کی گرد و نواح کی سڑکیں بھی بند رہیں گی۔ ان میں البدہ پارک سٹریٹ، الدیوان سٹریٹ، رومیلا سٹریٹ، گرینڈ حمد سٹریٹ اور محمد بن ثانی سٹریٹ شامل ہیں۔ پیدل چلنے والوں کو ان سڑکوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 181 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 117 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 64 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق کرونا وائرس کے مزید 99 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,384 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے کوئی مریض ہلاک نہیں ہوا۔ دریں ملک کے اندر کرونا وائرس کے خلاف جاری ویکسینیشن پروگرام کے تحت لوگوں کو اب تک کووڈ-19 ویکسین کی 39,16,863 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے نیشنل اسٹریٹجی گروپ کے نگران اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں متعدی بیماریوں کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال کا کہنا ہے
کہ قطر سے جانے اور یہاں آنے سے متعلق اختیار کیے گئے سخت اقدامات کی بدولت کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا کے قطر میں پھیلنے میں دیر ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ وائرس اب سوسائٹی میں داخل ہو چکا ہے۔ تاہم اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی تدابیر اور عوام کی جانب سے وائرس کی روک تھام کے لیے عائد کردہ پابندیوں پر عمل بدستور جاری ہے۔ حمد جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ قطر میں لوگوں کو جو ویکسینز دی جا رہی ہیں وہ ڈیلٹا وائرس کے خلاف انتہائی ایفیکٹو ہیں۔ ڈاکٹر المسلمانی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد کرونا وائرس کی ویکسین لگوائیں تاکہ کمیونٹی کو وائرس کے خلاف امیونٹی یعنی قوت مدافعت حاصل کرنے میں مدد ملے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سوڈان کی ایک عدالت نے ملک کی پیراملٹری فورس کے 6 ارکان کو موت کی سزا کا حکم سنایا ہے۔ انہیں یہ سزا سن 2019 میں ملک کے اندر خوراک اور ایندھن کی قلت پر ہونے والے مظاہروں کے دوران 6 مظاہرین کو قتل کے جرم میں سنائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ شمالی کردوفان صوبے کے شہر العبید میں 4 بچوں سمیت مظاہرین کے قتل نے پورے سوڈان میں لوگوں کے اندر غم و غصے کو جنم دیا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ بحیرہ عرب میں آئل ٹینکر پر ایران کے مبینہ حملے کے خلاف اسرائیلی جوابی کارروائی ہوگی۔ فوجی افسران کے ساتھ ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ وقت آنے پر جوابی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس بیان کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑی جھڑپ کے امکان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ آئل ٹینکر پر ڈرون کی مدد سے کیے گئے حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے، ان میں سے ایک برطانوی شہری جبکہ دوسرے کا تعلق رومانیہ سے تھا۔ بیروت سے آمدہ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے کل رات لبنان پر فضائی حملے کیے۔ اس سے قبل لبنان کے علاقے سے اسرائیل کی سرزمین پر راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے جیٹ لڑاکا طیاروں نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں سے اسرائیل پر راکٹ داغے گئے تھے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب لبنان متعدد کرائسس کا شکار ہے، جن میں اقتصادی بدحالی، مالی بحران اور سیاسی تعطل بھی شامل ہے۔ افغانستان کے ایران کے ساتھ سرحد پر واقع شہر ہرات جنوب میں صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ جبکہ ملک کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے گرد و نواح کے علاقے میں سرکاری فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ حکومت نے لشکرگاہ میں طالبان پر بمباری کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے، چنانچہ وہاں کے رہائشیوں کو طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں سے جلد از جلد نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق لڑائی کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے مابین لڑائی سے ہزاروں شہری متاثر ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال 2021 کے آغاز سے اب تک افغانستان کی کشیدہ صورتحال کے نتیجے میں 3,60,000 افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز کے پہلے مرحلے میں 5 روزہ ووٹرز کی رجسٹریشن کا عمل کل رات اختتام پذیر ہو گیا۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ لبنان اور وہاں کے برادر عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرتا رہے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 99 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,384 ہو گئی ہے۔ اور ایران کے شہروں ہرات اور لشکرگاہ میں اور ملک کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے گرد و نواح کے علاقے میں سرکاری فورسز اور طالبان کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔